رسول کا، عرشوں پہ احسان میرے رسول کا، فرشوں پہ احسان میرے رسول کا، زمینوں پہ احسان میرے رسول کا، پرندوں پہ احسان میرے رسول کا، ولیوں پہ احسان میرے رسول کا، علماء پہ احسان میرے رسول کا، مسلمانوں پہ احسان میرے رسول کا، انسانوں پہ احسان میرے رسول کا۔ جملہ ایک کہنا ہے اور انشاءاللہ فیصلہ ہو جائے۔ پوری کائنات پہ جس کے احسان ہو اسے رسول کہتے ہیں، جس پہ رسول کے احسان ہو اسے ابو طالب ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کوئی ہے بولنے والا؟ اللہ اللہ جناب سیدہ کو جس کی چادر کے نیچے پوری کائنات پناہ لے اسے میرا رسول کہتے ہیں، اور جس کی آغوش میں رسالت پروان چڑھے اسے میرا مولا ابو طالب علیہ السلام کہتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اسکولوں میں جاتے ہو، کالجز میں جاتے ہو، یونیورسٹی میں جاتے ہو، وہاں پہ ایک شعر پڑھا کرتے ہو کہ محمد سے وفا تو نے، نہیں غور کیا؟ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح قلم تیرے ہیں۔ میں چوک میں کہہ رہا ہوں ہزاروں مسلمانوں کی موجودگی میں، This is open challenge for all the Muslim community and non-Muslim community۔ کیا نہیں کہہ رہا کرامت واضح حیدری؟ میں کہتا ہوں تم ایمان کو مانو نہ مانو، کوئی ایک ماں بیٹا پیدا کرے جو چوک میں آ کر ابو طالب کی رسول سے ایک جفا دکھا دے۔ ہائے 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 ہائے، کوئی ہے بولنے والا؟ ایک سن صرف ایک، میں تو اتنی بڑی بات کروں، صرف ایک دکھا دے کہ جی اس موقع پر جناب ابو طالب علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بات کی، رسول سے الگ ہوئے، کہیں معاذ اللہ کافروں میں جا بیٹھے، اور مسلمانوں کن جھگڑوں میں پڑے ہوئے۔ 420 قبیلوں کے 420 بت تھے، پھر بھی میں قرآن کے حاشیے پر اپنے آپ کو کافر لکھ دوں گا اگر ان بتوں میں کوئی ایک بت بنی ہاشم کا دکھا دو۔ ہائے 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 ہائے، بولو صحیح نہ میرے ساتھ، ایک بت۔ دو میں نے چیلنج کیا، ایک ابو طالب علیہ السلام کی کوئی ایک جفا دکھا دو، ایک مسلم یا غیر مسلم خاندان بنی ہاشم کا نعوذ باللہ نقل کفر نباشت بت دکھا دے۔ بتوں والے اور تھے، اللہ والے اور تھے، بارود والوں کی اولادیں اور تھی، درود والے اور تھے۔ ہائے ہائے ہائے، کوئی ہے بولنے والا؟ بسم اللہ، بھلا سلام جناب سیدہ آپ کو سامنے، کلمہ پڑھنے والے اور پڑھانے والے اور بت توڑنے والے اور بت پوجنے والے اور سود پہ پلنے والی نسلیں اور معبود کے رزق پر اللہ پلنے والے اور جہاں تک میری نظر جا رہی میری مقدس بیٹیاں، میں روز اپیل کرتا ہوں فضائل میں بھی کسی میری بیٹی کے سر سے چادر نہ اترے۔ آؤ اللہ کے قرآن کی طرف چلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون والطور سینین ھذا بلد الامین لقد خلق الانسان فی احسن تقویم۔ حاشی صاحب، سورہ والتین کی پہلی 4 آیت، قرآن ادب سے پڑھو، ادب سے سنو، جوش بات میں۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے، مجھے تین کی قسم، یعنی مٹی کی قسم، زیتون کی قسم، اللہ قسمیں اٹھا رہا ہے، زیتون کی قسم، امن والے شہر کی قسم، ہم نے انسان کو کافر پیدا نہیں کیا۔ نہیں سارے نہیں پہنچے، ہم نے انسان کو نظریہ اسلام پہ پیدا کیا، فطرت اسلام پہ پیدا کیا۔ اگر اللہ ہی کسی کو کافر پیدا کرتا
تو جعفری بھائی بڑے بڑے کافر قیامت کے روز کہتے تھے یا اللہ میرا کیا قصور، میں محتاج تھا، تو خالق تھا، تو نے مجھے کافر پیدا کیا۔ پھر جزا کیسی؟ پھر جزا کیسی، پھر سزا کیسی، پھر جنت کیسی، پھر دوزخ کیسی، پھر حساب کیسا، پھر کتاب کیسا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے میرے نبی سے پوچھا، یہ خاموشی نہیں، ابو طالب علیہ السلام ذہن میں دیکھ، کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آسن تقویم پیمانے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کل مولود یلود الی فطرت اسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اب پالنے والا اسے مذہب دیتا ہے۔ نہیں آپ کی آواز دھیمی رہ گئی، میں چوک میں بیٹھا ہوں، ماں بارگاہ میں نہیں، پالنے والا اسے مذہب دیتا ہے۔ میرا نبی تو آدم سے پہلے بھی نبی، میرا علی تو آدم سے پہلے بھی ولی، جیسا پالنے والا ہو ویسا پلنے والا ہے۔ بچہ یہودی کے گھر میں آئے تو یہودی بن جاتا ہے، بچہ سعودی کے گھر میں آئے تو سعودی بن جاتا ہے، بچہ عیسائی کے گھر میں آئے تو عیسائی بن جاتا ہے۔ آج تاریخ لکھنے والے کائنات کے بددیانت مورخوں، دو بچے ابو لہب نے پالے، ایک قتیبہ بنا ایک شیبہ بنا، دو بچے عمران نے پالے، ایک نبی بنا ایک ولی بنا۔ اللہ مولا آپ کو بسم اللہ جیتا رہو میرے کچھ تو جو ہے اللہ چلے۔ میں بڑا سوچا کرتا تھا قرآن مجید کی ایک آیت کو لے کر، باجی پیتیش شاہ جی، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ تو جو ہے نا سورہ رحمان کی معروف آیت ہے، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ یہ خاموشی نہیں، توجہ ہے۔ آدم صفی اللہ ہے، جائے ولادت کعبہ نہیں۔ جناب آدم صفی اللہ ہے، جائے ولادت کعبہ نہیں۔ نوح نجی اللہ ہے، جائے ولادت کعبہ نہیں۔ ابراہیم نے کعبے کی دیواروں کو بلند کیا مگر جائے ولادت کعبہ نہیں۔ جناب اسماعیل جائے ولادت کعبہ نہیں۔ جناب یونس جائے ولادت کعبہ نہیں۔ جناب یوسف جائے ولادت کعبہ نہیں۔ جناب عیسیٰ روح اللہ بیت المقدس کے اندر نہیں، بیت المقدس کے باہر، کعبے میں نہیں۔ اچھا بات میرے نبی کی نہیں ہے، میرا نبی تو علی کا بھی سردار ہے، میرا نبی تو میرے علی علیہ السلام کا بھی سردار ہے۔ میں نبی کی بات نہیں کر رہا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نبی، بیٹا تھوڑی آواز کھولنا، میری تو 10 کو ویسی آواز ہوتی ہے جیسے ذاکروں کی پہلے محرم کو نہیں ہوتی، دن رات سفر، کوئی نبی کعبے میں نہیں آیا۔ تو جب کوئی نبی کعبے میں نہیں آیا تو کوئی صحابی کیسے آئے گا؟ ہائے ہائے ہائے، کیونکہ نبی افضل، صحابی مفضول۔ جب صحابی نہیں آیا تو تبع تابعین کیسے آئے گا؟ جب تبع تابعین نہیں آیا محدث کیسے آئے گا؟ جب محدث نہیں آیا مفسر کیسے آئے گا؟ یعنی دنیا کا پہلا اور آخری میرا مولا علی علیہ السلام ہے جو کعبے سے آئے، جو خدا کے گھر سے گئے۔ تو جو ہے نا میں سوچا کرتا تھا بہت عشق، میرے پاک اللہ، یہ خاموشی نہیں، میرے رحمان اللہ، تو نے کسی نبی کو کعبہ عطا نہیں کیا، کسی صحابی کو کعبہ عطا نہیں کیا، کسی غوث کو تو کلندر کو کعبہ عطا نہیں کیا۔ علی میں کیا نظر آیا میرے مولا آپ کو کہ پورا اپنے گھر کا، پورا اپنا گھر علی کے لیے مختص کر دیا؟ کہا خاموش، آنکھیں کھول کے قرآن پڑھو۔ جب میرا نبی رحمت عالم بچپنے میں رہ گئے تھے، پالا جناب ابو طالب نے،
اللہ اکبر اللہ. جب اعلان نبوت ہو گیا ابو جہل ابو لہب عتیبہ شیبہ اور بڑے بڑے تلوار لے کر آئے. بھیا جی توجہ, مکہ کے سینٹر میں کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا جو ابو طالب کو پناہ دے گا ہم وہ گھر جلا دیں گے. نہیں, جو مصطفیٰ کو پناہ دے گا ہم گھر جلا دیں گے. جو مصطفیٰ کی کفالت کرے گا ہم گھر جلا دیں گے. ایک اعلان مکہ کے کافروں نے کیا, ایک اعلان علی کے بابا نے کیا. ہائے ہائے ہائے, کوئی ہے بولنے والا؟ علی کے بابا نے ذوالفقار ہاشم نکال کے کہا آؤ اگر مکہ کی کسی ماں نے دودھ پلایا ہے تو آئے محمد کا پناہ میں دیتا ہوں. زمین پر عمران نے کہا, آسمان پہ رحمان نے کہا احسان کا بدلہ احسان ہے. اے میرے محمد, اے میرے ابو طالب, تو نے میرے حبیب کو اپنا گھر دیا ہے, میں تیرے علی کو. ہائے ہائے ہائے, تو جو ہے نا اللہ اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. عظمت ابو طالب پہ بلند تر صلوات. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے غم حسین کے علاوہ. خدا کی قسم میں نے کبھی گھڑی نہیں دیکھی. آپ کے بعد آج بھی ماشاءاللہ مجھے 5 مجلسوں سے خطاب کرنا ہے. پاک بی بی آپ کو زندگی دے, صحت دے, سلامتی عطا فرمائے. میرے بھائیوں کی محنت کو, اس انجمن کی محنت کو مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بھائیوں کی طرح, موسروں کی طرح پیر طیب شاہ نے مجھے عزت دی ہے. میں ان کی تمام ٹیم کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے ذاکر حسین کو عزت دی. یہاں کی انتظامیہ کے ہم شکر گزار ہیں, ڈی پی او صاحب کے, آر پی او صاحب کے, اسپیشل برانچ کے, ہر کہ ہم شکر گزار ہیں. لیکن یاد رکھو شکر گزاری ہم کر رہے ہیں, خدا کی قسم آپ کے احسان نہیں ہے. حسین کے عزاداروں کو عزت دینے کا صلہ طیب شاہ نہیں اللہ دے گا. ہائے ہائے ہائے, کوئی ہے بولنے والا؟ اللہ اللہ اکبر. مولا آپ کو زندگی دے, صحت سلامتی دے. جناب ابو طالب علیہ السلام قدم قدم پہ میرے رسول کی حفاظت فرمائی. بستر بدلے. کائنات میں کوئی ایسا چچا ہے جس پہ حملہ ہونے کا خطرہ ہو تو وہ اپنے بیٹے کو سلا دے, بھتیجے کو سائیڈ پہ کر دے؟ بھائی پیارے ہوں گے بھتیجے, مگر بیٹے سے زیادہ, سچی بات ہے مان لو نا, بیٹے سے زیادہ وہ پیارا نہیں ہوتا. آپ بستر بدلتے تھے, کبھی علی کو سب سے زیادہ جناب علی کو. تبھی تو شب ہجرت علی کو خوف نہیں آیا. علی کہتے ہی اسے ہیں جسے خوف نہ آئے, جس کا نام سن کر موت بھی کام جائے اسے علی کہتے ہیں. حیدری. مولا آپ کو سامنے رکھے. اچھا میرے جوانوں, اگر تھک نہیں گئے ہو تو کہ ایسی دلیل پیش کر دوں جس کے بعد گنجائش نہ رہے شان ابو طالب کے حوالے سے. باگلزار شاہ جی دعا کیجیے. اور جو ہے میں شیعہ کو قرآن دوں کہاں رکھے گا؟ پاک جگہ پہ, اونچی جگہ نہیں. ضروری نہیں ہے جو اونچا بیٹھے وہ پاک بھی ہو. پاک جگہ پہ رکھے گا کیونکہ قرآن پاک ہے, جگہ بھی پاک ہونی چاہیے. توجہ ہے نا, یہ شیعہ قوم ہے جو اتنی ذہین ہے. مولا آپ کو زندگی دے. توجہ, شیعہ کو تو قرآن کہاں رکھے گا؟ پاک جگہ پہ. اہل سنت کو دو, تھوڑا آپ بھی بولیں, محنت کر لیں, پاک جگہ پر. دیوبندی حضرات کو ٹھیک ہے, اہل حدیث کو دوں, قادری کو دوں, کلندریوں کو دوں, چشتیوں کو دوں. ہر مسلمان, میرے پیارے مسلمان بھائیوں, تمہاری میں قسم اٹھاتا ہوں, کوئی بات نہیں تم ہمیں کہو کافر, ہم تو تمہیں بھائی کہیں گے. آج کو سمجھا چلے, تم کہو ہمیں کافر, میرا سلام ہو
یا رسول اللہ کہنے والے اپنے سنی بھائیوں پر، جنہوں نے قدم قدم پر سبیلے لگا کر دنیا کو بتا دیا اب کوئی مسلک نہیں ہے، یا کوئی حسینی ہے یا کوئی یزیدی ہے. ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر. بسم اللہ. اچھا عباس بھائی قرآن کہاں رکھے گا؟ پاک جگہ پر. پھر پوچھنا چاہتا ہوں قرآن کہاں رکھے گا؟ ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہے، دلیل سے بات کر رہا ہوں، زبردستی نہیں کر رہا. مائی سویٹ اینڈ ڈیئر مسلم بردرز، ہمبلی ریکویسٹ، بڑی محبت سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، مسلمان کو پتا ہے کہ میں نے قرآن کو پاک جگہ پہ رکھنا ہے، نجس جگہ پہ نہیں رکھنا. وارث قرآن، ناطق قرآن مصطفیٰ کو اللہ نے ابو طالب کی گود میں رکھتے ہوئے نہ سوچا یہ گود شرک سے پاک ہے کہ نہیں ہے؟ ہائے ہائے ہائے، کوئی ہے بولنے والا؟ اللہ اللہ پاک بی بی آپ کو سامر کی سیدہ آپ کو سے میں چکے جس کا جملہ ہو نام لے کے پڑھتا ہوں. مولانا اسماعیل علیہ رحمہ، وکیل سیدہ زہرا، آپ کے علاقے قریب کی. توجہ، آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ آپ مولانا اسماعیل جیسے عالم کی دھرتی پر ذکر حسین کر رہے ہیں. ان کا مناظرہ آ گیا ایک مولوی سے، نام یاد نہیں، ویسے بھی ممبر پاک ہے، بزرگوں کو پتا ہے، ذرا نوجوانوں کو نہیں پتا. ان کے ساتھ مناظرہ تھا سرکار ابو طالب کے ایمان پر، ہم تو شان کہتے ہیں. وہ ماشاءاللہ کتابوں کے ڈھیر، اتنی اونچی پگڑی، پیارا پیارا چہرہ، پیاری پیاری ریش مقدس. سرکار توجہ توجہ، مولانا اسماعیل کے ہاتھ میں ایک کتاب قرآن مجید غلاف لپیٹا ہوا سینے سے لگائے ہوئے آ کے مناظر میں بیٹھ کے. وہ مولوی کہتے ہیں اسماعیل یہ کتابیں دیکھ رہے؟ کہاں؟ پوری ٹرالی لدی ہوئی ہے کتابوں کی، اتنے میرے پاس حوالے ہیں. مولوی اسماعیل مسکرا کے فرماتے ہیں یہ تمہاری کتابیں ہیں، جو میرے پاس ہے نا وہ اللہ کی کتاب ہے. ہائے ہائے ہائے، کوئی ہے بولنے والا؟ وہ اللہ کی کتاب. مولوی فوری کہتے ہیں، ابھی آغاز ہی تھا، کہتا ہے اسماعیل شیعوں میں حافظ قرآن نہیں ہوتا، جیسے آج بھی یہ ایجنڈا ہے. جس مدرسے میں میں پڑھا ہوں وہاں میرے 5 اساتذہ حافظ قرآن ہیں اور ہر جگہ پہ حافظ قرآن. اچھا کہ شیعوں میں حافظ نہیں ہوتا؟ وہ تھے مولوی اسماعیل. کہتے ہیں مولوی صاحب حافظ بننے کا کوئی فائدہ ہے؟ اب اس سے بھی آہستہ سنو، حافظ بننے کا کوئی فائدہ ہے؟ مولوی کہتا ہے توبہ توبہ توبہ، اسی لیے تم شیعہ پیچھے رہ گئے. تمہیں نہیں پتا ایک حافظ قرآن اپنی 7 نسلوں کو جنت میں لے کے جانے کا حق شفاعت رکھتا ہے. مولوی اسماعیل کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا مولوی صاحب بس آپ کا بہت شکریہ، مناظرہ ختم ہو گیا. مناظرہ ختم ہو گیا، نہ ان کو ستاؤ نہ ٹائم ضائع کرو. یہ کیا ہوا مولوی اسماعیل؟ مناظرہ تو بھی شروع نہیں ہوا. انہوں نے کہا حضور مناظرہ ختم ہو گیا. کہتے کیسے؟ اور اسماعیل نے کہا تو نے کہا ہے نا ایک حافظ قرآن اپنی 7 نسلوں کو جنت میں لے کے جانے کا حق شفاعت رکھتا ہے. کہ شرم کر ملا، تیرا بیٹا حافظ ہو تو 7 نسلیں ماں جس کا بیٹا گھوڑے کی ایک رکاب میں پاؤں رکھے الحمد کہے، دوسری رکاب تک والناس تک قرآن مکمل کر دے، اس کا باپ تجھے جنت میں نہیں نظر آتا. ہائے ہائے ہائے، تو جو ہے نا اللہ اللہ مولا آپ کو سلامت. سیدہ پاک ایک بار اکثر صلوات پڑھے آل محمد. تو جو ہے کرامت عباس کی قسمت ہی ایسی ہے، کوئی ناشتہ بھی کرنے نہیں دیتا. اترو جو جی ممبر
میں بھی انسان ہوں، مولا آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی دے، توجہ۔ لیکن میرے جسم کی طاقت کا نام کھانا نہیں ہے، علی کی ولایت کا جذبہ ہے، ابو طالب کے شان پہ بات کرنے کا جذبہ ہے۔ سوچو میرے مسلمان بھائیوں، غور کرو، تدبر کرو، پورا اسلام دو ہستیوں کے احسان پہ کھڑا ہے۔ خواتین میں جناب سیدہ کی پاک والدہ محترمہ، آپ کو پتہ میں بیویوں کا نام نہیں لیتا، اور مردوں میں سرکار ابو طالب علیہ السلام کا، ختیجہ کا مال۔ میرا قصور یہ ہے میں ساتھ ویگن نہیں لاتا، خدا کی لعنت تو ایسے لوگوں پر جو امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں نقلی لوگ لائیں۔ جناب ختیجہ کا مال، سرکار ابو طالب کی آل، یہ دو مائنس کروں تو یزیدیت رہ جاتی ہے، شریعت نہیں رہتے۔ ہائے ہائے ہائے، تو جو ہے نا، نہیں یقین، چلو جسے ابھی نہیں یقین آیا میں دلیل دیتا ہوں۔ بیٹے تھوڑی آواز کھولے، اللہ آپ کو سامنے رکھے، آپ نے بھی بڑی ڈیوٹی کی۔ حضور گھر تشریف لائے، بی بی نے آپ کا چہرہ دیکھا، مادر زہران، کہا میرے سرتاج، میرے آقا، آج آپ کے چہرے پر تھوڑی سی تمکنت کم ہے، مولا خیر ہے، ایسی بیوی ہو جس نے نبی کو سردار کہا، تاجدار کہا۔ تبھی مولا امیر نے فرمایا تھا، خبردار اپنی عورتوں کو کنیز نہ سمجھنا، ورنہ کنیز کے شوہر کہلاؤ گے۔ اور کہا بیٹیوں، کبھی اپنے شوہر کو غلام نہ سمجھنا، ورنہ غلام کی بیوی کہلاؤ گی، عزت دو۔ کہا دیکھو نا ختیجہ، میں انہیں ہدایت کرنا چاہتا ہوں، اللہ کا پاکیزہ راستہ دکھانا چاہتا ہوں، اور یہ اس طرف نہیں آتے۔ بی بی نے کہا حضور اگر اجازت دیں کل آدھا مکہ مسلمان ہو جائے۔ آپ کی سخاوت پہ قربان جاؤں، پورا ہاتھ بھی نہیں اٹھا، بس سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں کائنات کا تاریخ کا مقصد پیش کر رہا ہوں۔ سرکار رسول خدا فرماتے ہیں کیوں نہیں آپ کریں؟ بی بی نے فرمایا میں سلاؤ غلام ہے، جی بی بی جاؤ جا کے کعبہ کے سینٹر میں اعلان کر دو، جو 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 میرا نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھتا جائے گا، ختیجہ کر لے، ہائے 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 ہائے، معاف کرتی جائے گی۔ اس اعلان سے پہلے تھے 10 مسلمان، خاموش ہیں۔ اس اعلان سے پہلے تھے 10 مسلمان، اعلان کے بعد 4000، کیونکہ کوئی ایسا سخی، کوئی ایسا حضرت امیر مکہ میں نہیں تھا جو مقروض نہ ہو عالیہ کی پاک ماں کے مال، ابو طالب کا تلوار، مال بی بی کا تلوار ابو طالب کی، ان دونوں سے اسلام پھلا پھولا۔ میں نے بہت بڑے چینل میں ایک مفتی کو سوال کیا تھا، اپلوڈ ہے میرے ذاتی پیج کلامت باز پہ، دیکھ لینا۔ میں کہا مولوی صاحب ساری باتیں چھوڑو، ساری باتیں چھوڑو، اتحاد امت کے لیے محبت سے بات کریں۔ کہتے بتائیے، میں نے کہا شیب ابی طالب میں بائیکاٹ کیا تھا نا مشرکوں نے رسول اللہ کا؟ کہتے ہاں۔ میں کہا مجھے صرف یہ بتا دو، ابو طالب کا شمار بائیکاٹ کرنے والوں میں تھا یا بائیکاٹ ہونے والوں میں؟ جہاں پہ وہ مولوی کہتا ہے اس جگہ کا تو نام ہی شیب ابی طالب تھا۔ میں کہا آپ کا شکریہ۔ ابو طالب کہتے ہیں سے ہیں جو بڑے بڑوں سے اپنی ذات کو منوا لے۔ بس دوستو، اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی غم نہ دے، ہمیں حسین کے علاوہ اللہ میری بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے۔ میں دیکھ رہا ہوں شدید گرمی ہے، مگر اتنی گرمی نہیں ہے
जितनी करबला के मैदान में थी। आपके लिए भाइयों ने ठंडी सबीलें, इतने बड़े साहिबान का इंतज़ाम किया ताकि हमारी बेटियों को धूप ना लगे। सलाम हो हुसैन की 4 साल की सूरह यासीन पर, सलाम हो हुसैन इब्न अली की 4 साल की सूरह कौसर पर। गरम रेत, गले में रस्सी, हाथों में रस्सियां, शिमर ताजिया ने मार मार कर कहता था गुलाब बास को। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैंने तुम्हें यतीम कर दिया। ज़्यादा मसाइब नहीं पढ़ूंगा क्योंकि हमें अपने मुसलमान भाइयों का एहसास है। जुम्मा मुबारक भी है, भाइयों ने यहाँ नमाज भी अदा करनी। जो हमने इंतज़ामिया से वादा किया वो निभा रहे हैं। सिर्फ मुझे चंद जुमलों की इजाज़त दीजिए। सारे लाशें उठाए फातिमा के लाल ने, करबला में कोई ना बचा, ज़हरा के बेटे का लाश उठा। मैं बैठ के नहीं मसाइब पढ़ता, मेरी मजबूरी है। अब्बास भाई ज़रा नीचे, पाक मखतूमा आपको सलामत रखे। ये नीचे उतर जाएगा बेटा भाई। अच्छा बिस्मिल्लाह। मौला आपको कोई गम न दे। हमें हुसैन के अलावा आज 10 मुहर्रम है तो मैं कैसे मिंबर पे बैठा रहूँ। बड़े बड़े ताजदार अपनी कुर्सियाँ छोड़कर ज़मीन पे बैठे हैं। बस कुछ देर बाद वो वक्त आने वाला है जब अली की बेटी सर पे कुरान रख के कहेगी ना मेरा भाई 3 दिन का प्यासा है। अज़ादारो हुसैन मैदान में पहुंचे। मैमना को मैसरा पर, मैसरा को मेमना पर, मेमना को कल्ब लश्कर पर ठेर लगा दिए लाशों के। अली के शेर ने या हातफ गैबी से आवाज़ आई, आहिस्ता हातफ गैबी से आवाज़ आई, या अय्युहा नफ्स मुतमइन्ना, ए नफ्स मुतमइन्ना लौटा, तेरा अल्लाह तुझ पे राजी है। राजी हो नहीं गया, तेरा अल्लाह तुझ पे राजी है। जैसे ही आयत पहुंची हुसैन ने तलवार मैदान में डाली और आहिस्ता से कहा इन्ना लिल्लाहि, तुम्हारी मर्जी है करो ना करो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शिमर कहते मैं समझ गया अब हुसैन नहीं लड़ेगा। भागी जिसके हाथ में पत्थर था उसे पत्थर मारा, जिसके हाथ में तलवार थी उसने तलवार मारी। जिस खबीस को कुछ नहीं ना मिला, बात है ईशा जी, गरम रेत उठाकर, मैं कैसे पढ़ूंगा कैसे सुनूंगा, गरम रेत उठाकर हुसैन के पाकीज़ा जख्मों में थी। अच्छा ये वो जुमला है जिसके लिए मैंने 10 दिन इंतज़ार किया कि जब 10 मुहर्रम आएगी ना फिर पढ़ूंगा। एक आयतुल्लाह से मोमिन ने पूछा कि बिला हुसैन कितने जख्मी थे। आपका शुक्रिया, आपकी हाय नहीं। हुसैन कितने जख्मी थे अल्लाह के लिए समझ जाओ। आयतुल्लाह ने अमामा उठाया, खाक उठाई, दाढ़ी में डाल के कहा इतने नेज़े मारे शिमर की फौज ने गर्दन से लेकर नाव तक के दरमियान में गोश्त खत्म हो गया। अगले सिपाही का पिछला सिपाही नजर आने लगा। बस मेरे दोस्तों, इससे बड़ी और क़यामत नहीं है। चारों सिमत से चलते थे भाले हुसैन पर। हुसैन वहां पहुंचे जहां मां ने मक्तल पाक को अपने नूर से भरा था। मैं लफ्ज़ सफाई नहीं कहता, नूर से भरा हुआ था। ये जो नेज़ा था ना जो यहाँ लगा, सनान बिन अंस मलून ने मारा, वो यहाँ से लगा इस तरफ से निकल गया था। अल्लाह जाने किसी को समझ आइएगा नहीं। हुसैन, मैंने कहा मेरे हुसैन का मैं जख्मी हूँ का याद है हुसैन, जब तूने कहा था जब तक माँ हाथ ना खोले
آج میں بلاتی ہوں. حسین پہنچے, ماں نے بوسہ دیا, یا اللہ مجھے طاقت دینا. حسین سجدے میں آئے, میں نے پڑھ دیا, آپ نے سن لیا. حسین سجدے میں آئے, شمر نے 40 قاتلوں کو کہا جاؤ مظلوم کا سر کاٹ کر لے آؤ. 40 کے 40 قاتل واپس. حسین کہتے ہیں تم تو بڑے کمینے ہو, یہ کمینے تو تھے نا. شمر کہتے ہیں تم تو بڑے ظالم ہو, سر کیوں نہیں کاٹتے؟ سپاہی کہتے ہیں سچ پوچھتے ہو؟ باتیں شاہ جی سے بات, میرے پاس وہ صاحب کا جملہ نہیں. کہا کہ سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ٹکڑوں تک حسین کے جسم میں کوئی جگہ نہیں بچی جہاں زخم میں زخم نہ ہو. یہ حرام زادہ شراب پی کر انگلی پہ خنجر کو لہراتا ہوا وہاں پہنچا جہاں میرے حسین بادشاہ سجدے میں تھے. ذبح آگے سے کیا جاتا ہے, میں نہیں پڑھتا, تم سے برداشت نہیں ہونا. ذبح آگے سے کیا جاتا ہے. استغاثہ پڑھوں گا امام زمانہ کا. میرے امام فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس مظلوم دادا پر جس کی گردن کی ہڈی توڑ کر ذبح کیا گیا. میرا سلام ہو اس دادا پر جس کی داڑھی کو اس کے خون سے رنگین کر دیا گیا. اب یہ جملہ وہ سنے گا جس کا اتنا دل ہے, اس سے کہیں بڑی برداشت ہے. امام زمان فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس مظلوم شخص پر جس کے دانت شمر نے پتھر مار مار کے توڑ دیے. آخری جملہ, اس حرامی نے 13 ضربوں سے حسین کا سر جدا کیا, ہاتھ میں پکڑا, گھوڑے پہ بیٹھا, جدھر جدھر گھوڑا بھاگا. 4 سال کی بیٹی پیچھے بھاگ کے کہتی ہے اور نہ اٹھا, اور تجھے اٹھانا نہیں آتا. اور میری دادی نے چکیاں پیس پیس کر ماتم حسین. یہ تمام مستورات سے گزارش ہے برائے مہربانی امام بارگاہ میں تشریف لے آئیں. خواتین کی مجلس کا تمام ہے, ابھی امام بارگاہ میں خواتین کی مجلس